دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم آفیشیل خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ہم اپنے ارد گرد ہونے والے معمول کے واقعات کا جائزہ لیں تو ان میں سے بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنس کی ترقی نے بہت سے معاملات کو سمجھنا آسان کر دیا ہے، لیکن چند ایسے حیران کر دینے والے واقعات ہیں جن کی گتھلی کو سلجھانا سائنس کے بس کی بات نہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہوائی جہاز کے ہوا میں اچانک غائب ہو جانے اور پھر 37 سال بعد دوبارہ نمودار ہونے کا ہے، جس کے متعلق ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آفیشیل خبر کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہوائی جہازوں کو پیش آنے والے حادثات کی افسوسناک خبریں اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، لیکن ہوائی جہاز کے اچانک غائب ہو جانے کی خبر آپ نے بہت کم سنی ہوگی۔ ایسا ہی ایک خبر گزشتہ سالوں میں ملیشین ایئر لائنز کے ایک جہاز کے متعلق تو ہر کسی کو یاد ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو ہوا میں فنی خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا اور یہ دور دراز سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کی پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کی گئیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب دنیا کے سامنے نہ آ سکا۔ متعدد بار اس جہاز کے تباہ شدہ ملبے کو ڈھونڈ نکالنے کے دعوے بھی کیے گئے۔ بہرحال تمام تحقیقات اس ایک نتیجے پر متفق ہیں کہ اس جہاز کو پرواز کے دوران حادثہ پیش آیا اور یہ تباہ ہو گیا۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک ایسا جہاز ہے جس نے 1955 میں امریکی شہر نیو یارک سے اڑان بھری اور 37 سال بعد 1992 میں وینزویلا میں لینڈنگ کی۔ ناظرین، اس جہاز کے اچانک غائب ہو جانے اور 37 سال بعد اچانک نمودار ہونے کے متعلق کئی کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگ ان کو حقیقت مانتے ہیں اور کچھ محض کہانیاں۔ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں صرف اس وقت کے اخبارات کی خبروں اور مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات ہی بتائیں گے، جس کو دیکھ کر اور سن کر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ۔ ناظرین، 1992 میں ایک DC-4 ہوائی جہاز وینزویلا کے شہر کراکس کے ایئرپورٹ پر اترا۔ اس ایئرپورٹ کا ایئر ٹریفک کنٹرول اس جہاز کی آمد سے بالکل باخبر تھا۔ مطلب جہاز کے پائلٹ نے لینڈنگ سے قبل ایئر ٹریفک کنٹرول سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی ایئرپورٹ کے عملے نے جہاز کے پائلٹ کے ساتھ وائرلیس رابطہ کیا اور پائلٹ سے جہاز کے متعلق پوچھا تو پائلٹ کے جواب نے ایئر ٹریفک کنٹرول کے عملے کو چونکا دیا۔ جہاز کے پائلٹ کی طرف سے بتائی جانے والی معلومات کے مطابق یہ وہی جہاز تھا جو کہ 37 سال پہلے 1955 میں اچانک پرواز کے دوران غائب ہو گیا تھا۔ ناظرین، ایئرپورٹ کے عملے نے چونکاتے ہوئے ایک بار پھر پائلٹ سے فلائٹ کی انفارمیشن مانگی تو جواب میں پائلٹ نے بتایا کہ جہاز میں اس وقت وہی 57 مسافر موجود ہیں جو کہ جہاز کے غائب ہونے کے وقت تھے۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرول کے عملے کی جانب سے پائلٹ کو موجودہ تاریخ کے بارے میں بتایا گیا تو پائلٹ نے گھبرا کر چند منٹوں بعد ہی دوبارہ اڑان بھر لی اور پھر کبھی وہ جہاز نظر نہیں آیا۔ جب 1955 میں اس جہاز کے اڑان بھرنے کے بعد اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہوا تو گمان کیا گیا کہ اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور اس کی کافی تلاش اور چھان بین کی گئی۔ چونکہ 1955 میں ٹیکنالوجی اتنی جدید نہ تھی اور اس جہاز کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا تو یہ مان لیا گیا کہ جہاز حادثے کے بعد سمندر میں گر کر ڈوب گیا ہے اور اس کی انکوائری بھی بند کر دی گئی۔ کچھ عرصہ تو اخبارات میں اس کے متعلق خبریں چھپتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی بند ہو گئیں اور لوگ بھی اس واقعے کو بھول گئے۔ لیکن 37 سال بعد 1992 میں اچانک ایسا ہوا جس پر یقین کرنا ابھی تک مشکل ہے۔
اس جہاز کا 37 سال بعد صحیح سلامت لینڈ کرنا ایک معمہ ہے۔ ناظرین، کراکس ایئرپورٹ پر جب یہ جہاز لینڈ کیا تو پائلٹ نے وائرلیس پر کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ اسے 12 اگست 1955 کو صبح 9:55 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ تو کنٹرولر نے حیرانگی کے ساتھ پائلٹ سے پوچھا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کنٹرولر نے جب پائلٹ کو بتایا کہ آج 21 مئی 1992 کی تاریخ ہے اور تم وینزویلا کے کراکس ایئرپورٹ پر ہو، تو کنٹرولر کے اس جواب پر پائلٹ نے پریشان ہو کر جہاز میں موجود دوسرے پائلٹ کو چیخ کر کہا، اوہ مائی گاڈ، اور جہاز دوبارہ اڑا لیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس جہاز کے متعلق کوئی خبر نہیں سنی گئی۔ ناظرین، یقیناً آپ کی طرح میرے لیے بھی اس واقعے پر یقین کرنا ممکن نہیں، لیکن جب یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات نے رپورٹ کیا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بیان دیا کہ اس واقعے کا عینی شاہد اس کے ساتھ موجود ایئر ٹریفک کنٹرول کا پورا عملہ بھی تھا۔ اب اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، فیصلہ آپ خود کریں۔ ہمارا مقصد صرف معلومات آپ تک پہنچانا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں۔ ہماری اس کوشش کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آفیشیل خبر کو اجازت دیں۔ اللہ حامی و ناصر۔